بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا دو چیزوں کے مجموعے سے۔ آدمی کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک اس کا جسم ہے، اس کی باڈی ہے، اور دوسری اس کی روح ہے۔ انسان کے اندر جو جان اللہ ڈالتا ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا میں موجود ہے، آدمی جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس وقت میں اس کی باڈی گھر کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو میت کہتے ہیں، اس کو جنازہ کہتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، یہاں سے وہ آخرت کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ ابھی تو پورا کا پورا جسم گھر میں موجود ہے، پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا، مطلب اس کے بدن میں دو چیزیں تھی، ایک اس کی روح اور دوسری اس کی باڈی، ان میں سے ایک ختم، اور ان دونوں چیزوں کا تعلق جب ایک دوسرے سے الگ ہو گیا تو اب دوسری بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ اس لیے جیسے ہی روح نکل جاتی ہے، جیسے ہی آدمی کا انتقال ہوتا ہے، ویسے ہی اس کی باڈی ختم ہونے کی طرف چلتی ہے، آہستہ آہستہ اب اس کو واپس مٹی ہونا ہے۔ روح آتی آسمانوں سے ہے اور جاتی بھی آسمانوں کی طرف ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، انسان کی روح اگر وہ پاکیزہ روح ہے، اگر وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اللہ پر، اس کے رسول پر اس کا ایمان صحیح ہے، تو اس کی روح کو فرشتے بہترین جنتی کپڑے کے اندر لے کر جاتے ہیں، آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ اور اگر اس کی روح بدترین روح ہے، بری روح ہے، ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے نہیں جا رہا ہے، تو اس روح کو اللہ کی طرف سے جو فرشتے آئے ہیں، وہ فرشتے بوسیدہ کپڑے میں، بدبودار کپڑے میں لے کر جاتے ہیں، جاتے وہ بھی آسمانوں کی طرف ہیں۔ تو روح آسمانوں سے آئی ہے، آسمانوں کی طرف جاتی ہے، اور انسان کی باڈی مٹی سے بنی ہے، ہم خود اپنے ہاتھوں سے اس کو لے جا کر مٹی میں دفن کر دیتے ہیں۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، عربی کا قاعدہ ہے، ہر چیز وہی جاتی ہے جہاں سے اس کو آنا تھا، جہاں سے وہ آئی تھی۔ تو انسان کے اندر دو چیزیں، اور دو چیزوں سے متعلق دو ہی طرح کے احکام ہیں۔ آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی، اب سے کچھ ہی دن پہلے ہم نے بھی ذکر کی تھی، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادی چیزیں 5 ہیں، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ایمان ہے، دوسری چیز نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے۔ یہ 4 چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق اعمال سے ہے، اور پہلی چیز وہ ہے جس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ آج کوشش کریں گے کہ عقیدے کو ہی سمجھ لیں، عقیدہ کیا ہے، عقیدے کی اہمیت اسلام کے اندر کیا ہے۔ ہم ہر چیز کے ساتھ سمجھوتا کر رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کو ایمان کے بارے میں سمجھوتا منظور نہیں ہے۔ عقیدہ آپ کا ڈگمگا گیا، اللہ کو پھر آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عقیدہ کہتے ہی اس کو ہیں، عقیدے کا مطلب ایک کپڑا ہو، ایک بوریا ہو، کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ اوپر سے بند کر سکتے ہو، گرہ لگا سکتے ہو، ایسے ڈھنگ سے کہ اب اس میں سے کوئی سامان باہر نہیں آئے گا۔
آپ گئے ہیں دکان سے، ہوٹل سے، آپ نے بہترین کھانا لیا ہے جس کے اندر شوربہ بھی ہے، اور اس تھیلی پر، اس پنی کے اوپر جو اوپر سے دھاگا یہ جو بھی چیز باندھی جا رہی ہے اب وہ ایسی بندھ جاتی ہے کہ اس میں سے پانی کا، شوربے کا ایک قطرہ بھی باہر نہیں آئے گا، یہ گرا ہے، اس کو عقدہ کہتے ہیں۔ تو عقیدہ وہ کہ ایسے ڈھنگ سے آپ اس کو بند کر دیں کہ اب کوئی چیز باہر نہ جائے، باہر کی چیز اندر نہ جائے، آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہو، یقین اتنا مضبوط ہو، چند چیزیں ہیں ان کو مان لینا ہی ایمان ہے، اور وہ چیزیں ایسے مان لینا کہ اب آ کر کوئی بھی آپ کو ہلائے، کوئی بھی آپ پر حملہ کرے، کوئی بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے، اس کی بات سننی نہیں، سنیں گے شک کے اندر جائیں گے، اور شک جہاں آ گیا ایمان آپ کا ختم ہے۔ یقین کرنے سے پہلے حالات کا جائزہ لے لیں، یقین کرنے سے پہلے یقین کے اسباب پر غور کر لیں، آپ ایمان کی، اسلام کی حقیقت کو دیکھ لیں، جب دیکھ لیا، اور اللہ کی رحمت ہے کہ ہم سب دیکھ چکے، تبھی تو ابھی ایمان کی حالت میں یہاں بیٹھے ہیں، اب کوئی بھی آ کر کوئی سمجھائے ہمیں سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا ہیں وہ چیزیں؟ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانا ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کا نام لے کر وہ کام نہیں کرنا ہے جو اللہ کی شان ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے، ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے۔ گردن جھکانی ہے تو اس کے لیے نام عظمت کے ساتھ میں لینا ہے تو صرف اس کا، فریاد اگر کرنی ہے تو صرف اللہ سے، ضرورتیں مانگنی ہے تو صرف اللہ سے، دعائیں کرنی ہے تو صرف اللہ سے، ایسا بھروسہ کہ میری ضرورت کوئی پوری کر سکتا ہے تو اللہ ہے، میری روزی بند کر سکتا ہے تو اللہ ہے، میری اولاد مجھے دے سکتا ہے تو اللہ ہے، میری ہر ضرورت، میرے ہر نفع، میرے ہر نقصان کا تنہا مالک وہ ہے، اس لیے میری عبادت کا حقدار بھی تنہا وہی ہے۔ تو پہلی چیز اللہ کی توحید کو ماننا، اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا۔ اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، دو چیزیں مان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں، آخری رسول بھی ہیں، آپ کے بعد میں کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آنے والا ہے۔ کوئی بھی آ کر کے کہے فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، وہ یہ کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے وہ نبی نہیں ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ایمان کا وہ حصہ ہے جس کے اندر تھوڑی بھی کمی کری آپ گئے۔ آپ کو معلوم ہے یہودی تمام نبیوں کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے جہنمی ہے۔ عیسائی تمام نبیوں کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، صرف آخری نبی کو نہیں مانتے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے جہنمی۔ یعنی نبی کی نبوت کو نہ ماننا اللہ کے یہاں آپ کو کسی بھی درجے میں نہیں چھوڑتا ہے، قبولیت کے لائق آپ نہیں رہتے ہیں۔ تو اللہ کی توحید کو ماننا، اللہ کے رسول کی رسالت کو ماننا، اور یہ ماننا کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، آپ کو پیدا کیا ہے، اللہ ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے، اللہ ہمیں موت دے گا، اور یہ سارا کام جب وہ کر رہا ہے تو فری میں نہیں کر رہا ہے، بغیر کسی مقصد کے نہیں کر رہا ہے۔ میں اور آپ کوئی کام کرے اور کوئی پوچھے کیوں کر رہے ہو، کہ ایسے ہی کر رہا ہوں، صبح سے لے کر شام تک دوڑ لگا رہے ہو، کیوں لگا رہے ہو، ایسے ہی لگا رہا ہوں، تو ہر عام انسان، ہر نارمل صحیح سمجھ رکھنے والا آدمی کہے گا بے وقوف ہے، اپنی انرجی ضائع کر رہا ہے۔ تو پھر اللہ عبث کام، بیکار کام اللہ کیسے کرے گا؟ اس نے سارے نظام کو بنایا اور اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ جانور بھی کھا رہے ہیں، انسان بھی کھا رہے ہیں، جانور بھی چل پھر رہے ہیں، انسان بھی چل پھر رہے ہیں، سب کا مقصد کھانا، کھا کر کے مر جانا یہی ہے، تو پھر اللہ نے بنائے کیوں؟ یقیناً کسی مقصد کے لیے بنائے ہیں، اس لیے جس نے زندگی دی جو موت دے گا وہ اس زندگی کا حساب بھی لے گا۔
اس لیے دوبارہ زندہ بھی کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد اعمال کا حساب بھی ہوگا، اور اس حساب کے نتیجے میں جنت اور جہنم کے فیصلے بھی ہوں گے۔ اچھے کر کے جائیں گے تو اچھا انجام ملے گا، برے اعمال کر کے جائیں گے تو برا انجام ہمارے سامنے۔ یہ عقیدہ رکھنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ تین بنیادی عقیدے ہیں، ان کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن یہ چیزیں، ان میں سے ہم کسی ایک کے ساتھ بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ دوسرے عقائد کے ساتھ میں بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ جس شخص نے کر لیا، اللہ کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے۔ من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، ایمان لانے کے بعد پھر جاؤ گے سارے عمل اکارت ہو جائیں گے، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، سارے اعمال۔ ایک چیز کا انکار کر دیں، سمجھوتے ہو رہے ہیں میں اس مذہب کے مطابق بھی کام کر رہا ہوں، اس مذہب کے مطابق بھی کام کر رہا ہوں، میں ایسا بھی کرتا ہوں، میں ویسا بھی کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے ویسے ہی کر لے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ایک عقیدے کے اندر سمجھوتا، ایک عقیدے کے اندر کمپرومائز، یہاں تک کہ آپ کو اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا طریقہ بتا دیا ہے۔ اب آپ سلام کرنے کے لیے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہے، اللہ کہتا ہے مجھے تیرے ایمان کی ہی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان سلاموں کے اندر کچھ الفاظ وہ ہیں جو کسی خاص مورتی کے سامنے آپ کو جھکنے کی بات کرتے ہیں، جو کسی انسان کے سامنے جھکنے کی بات کرتے ہیں، جو آپ کے عقائد سے ٹکراتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا لفظ ہے جو آپ سمجھوتے کے لیے کر رہے ہیں، نہیں اللہ کو منظور ہے آپ کا ایمان۔ یا تو آپ اچھے الفاظ میں اس کے ساتھ اچھی باتیں کریں، خیر خیریت پوچھیں۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ اس کو خوش کرنے کے لیے ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جو ایک خاص عقیدے کی نمائندگی کرے، ایک خاص عقیدے کی طرف آپ کو لے کر کے جائے، جو عقیدہ آپ کے عقائد سے ٹکراتا ہے۔ تو جو شخص بھی ان چیزوں کو نہیں مانے گا، اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سے ایسے افراد ہیں جنہوں نے بہت سے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، لیکن جب تقابل آتا ہے کہ اللہ نے قبول بھی کیا ہے کہ نہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ، آپ کی پہلی بیوی، ان کے بھتیجے ہیں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، بہت بڑے شخصیت ہیں مکے کی۔ اسلام کے قبول کرنے سے پہلے آپ نے ایک نام بہت سنا ہوگا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کے چہیتے صحابی ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ کو مکے کے بازار عکاظ میں، عکاظ نام کا ایک بازار بنتا تھا، وہاں سے خریدا تھا حکیم بن حزام نے، گفٹ کیا تھا اپنی پھوپھی کی شادی کے موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے گفٹ کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے کے بعد میں آزاد کر دیا، بیٹے کی طرح ان کو رکھا۔ یہ حضرت زید بن حارثہ کو شروع میں خریدنے والے اور اللہ کے رسول تک ان کے پہنچنے کا سبب بننے والے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ ایک گھاٹی کے اندر قید کر دیے گئے، 3 سال کے لیے مکمل بائیکاٹ، کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی سامان وہاں تک پہنچنے نہیں دیا جاتا ہے، کھانے پینے کا نظم نہیں ہے۔ اپنی پھوپھی کے لیے اناج، غلہ، گھی، تیل، اس کے علاوہ کھجوریں، جو چیزیں راشن کے طور پر جا سکتی تھی، حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ جو ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، یہ ساری چیزیں جمع کر کے لے کے جاتے ہیں۔ راستے میں ابو جہل نہیں لے جا سکتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے، تو اس لیے راشن کو جانے سے روکنے والا ہے ابو جہل، مکے کا سردار، وہاں نہیں لے جا سکتے۔ یہ کہتے ہیں میں کوئی مومن نہیں ہوں، میں ان کے مذہب پر نہیں ہوں، مذہب کی بنیاد پر نہیں لے جا رہا ہوں، میری پھوپھی وہاں ہے، وہ بھوکی مرے گی، میں کیسے برداشت کروں گا، لے کے جاؤں گا۔
دونوں کے درمیان جھگڑا بڑھا۔ درمیان میں ایک اور مکے کا سردار جو ابو جہل کا ساتھی ہے ابو البختری، وہ آیا اور آ کر کے اس نے بیچ بچاؤ کیا کہ لے جانے دو۔ عام حالات میں راشن دینا راشن ہے اور مشکل میں راشن دینا زندگی ہے۔ ابھی اگر کوئی آپ کو سلنڈر لا کے دے تو آپ اس کا صرف شکریہ ادا نہیں کریں گے، زندگی بھر کا احسان سمجھیں گے۔ عام حالات میں سلنڈر ہی تو ہے۔ تو یہ چیز ہمارے سامنے بہت سے مرحلوں میں آ چکی ہے۔ تو اس وقت میں جس شخص نے اللہ کے رسول کے گھرانے کے لیے نظم کیا ہے وہ حکیم بن حزام ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کے جب کارنامے آپ دیکھیں، بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ حج کے لیے آتے ہیں، 100 اونٹ لے کر کے آتے ہیں، 100 غلام لے کر کے آتے ہیں، 1000 بکریاں لے کے آتے ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ سب کے اوپر ایک تختی چاندی سے بنوا کر کے لاتے ہیں اور اس پر لکھا ہوا ہے یہ اللہ کے نام پر میری طرف سے آزاد ہیں، حکیم بن حزام کی طرف سے آزاد ہیں۔ 100 اونٹ کی قیمت کیا ہوگی، 100 غلاموں کی قیمت کیا ہوگی، 1000 بکریوں کی قیمت کیا ہوگی، سب کو آزاد کرتے ہیں اللہ کے نام پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عزت دیتے ہیں۔ جب مکہ فتح ہوتا ہے ابھی بھی اسلام سے خالی ہیں، اللہ کے رسول اعلان کرتے ہیں جو فلاں کے گھر میں چلا جائے اس کو میری طرف سے امان ہے، خانہ کعبہ میں چلے جائے، ابو سفیان کے گھر میں چلے جائے۔ جن لوگوں کے نام لیے ان میں سے ایک حکیم بن حزام کا نام ہے، جو حکیم بن حزام کے گھر میں چلا جائے وہ بھی ہماری طرف سے محفوظ ہے۔ یہ عزت اللہ کے رسول ان کو دے رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے لیکن عرب کے لوگوں کے یہاں ایک معزز انسان ہے اور بڑے بڑے کارنامے انجام دے کر کے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لائے مکہ فتح ہونے کے بعد، ایک غزوے کے اندر اللہ کے رسول مال غنیمت تقسیم کرتے ہیں۔ جب ان کی باری آئی انہوں نے دیا، لینے کے بعد میں پھر اور اللہ کے رسول ابھی پتہ لگ جائے کہ باہر جو ہے کھانے کا نظم ہے تو بھلے ہی گھر پر بہترین کھانا بنا ہوا ہو لیکن 2 لقمے چکھ لیں گے، اور چکھنے کے لیے پھر 2 کے بجائے کتنے لقمے ہوں گے وہ آپ کو بھی اندازہ ہے۔ تو یہی شکل ہے، بہترین مالدار شخصیت ہے حکیم بن حزام، لیکن مال غنیمت مل رہا ہے تو اللہ کے رسول اور آپ نے دوبارہ دے دیا، پھر اللہ کے رسول تھوڑا سا اور۔ آپ نے جب دیکھا کہ بار بار مانگ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ حکیم یہ مال بڑا اچھا ہے، سب کو بہت اچھا لگتا ہے، بہت زیادہ لینے کو دل چاہتا ہے، لیکن اگر تم مستحق ہو تو ٹھیک ہے، اگر مستحق نہیں ہو، تمہارا یہ حق نہیں بنتا ہے تو جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آج کے بعد نہیں لوں گا۔ یہ اعلان کر کے اٹھتے ہیں۔ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں تمام مسلمانوں کو حکومت وظیفے دیتی ہے، سب کو دیتی ہے، مالدار ہو غریب ہو سب کے لیے بیت المال سے وظیفہ جاتا ہے۔ ان کو بلایا گیا لے لیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول سے وعدہ کیا تھا نہیں لوں گا تو نہیں لوں گا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، اب لے لیں، کہنے لگے نہیں لوں گا۔ بعد میں زمانہ آیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، نہیں لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ کوئی شخص قریب نہیں آ رہا ہے، جو حضرات قتل کرنے والے تھے حضرت عثمان کو قریب نہیں آنے دے رہے کسی کو۔ کون آگے بڑھتا ہے؟ حکیم بن حزام آگے بڑھتے ہیں، اپنے ساتھ کچھ نوجوانوں کو لیتے ہیں، رات کی تاریکی میں جاتے ہیں اور کسی طریقے سے ان کو وہاں سے اٹھاتے ہیں اور لے جا کر کے دفن کرتے ہیں۔ یہ کارنامہ انجام دینے والے حکیم بن حزام ہیں۔ 60 سال کی زندگی ہے، آدھی اسلام میں آدھی اسلام کے باہر۔ اب اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے جو نیک اعمال کر رکھے ہیں مجھے ان کا صلہ ملے گا؟ آپ نے فرمایا تمہیں اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی، یہی صلہ ہے۔ ایمان کے بغیر جو اعمال کیے تھے آخرت میں ان کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ کیا اعمال ہیں؟ 100 اونٹ، 100 غلام، ہزاروں بکریاں، اتنے غریب لوگوں کے لیے اتنے بڑے بڑے صدقات خیرات کرنے والا شخص۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں، ایمان کے بغیر کیے ہیں قبول نہیں۔ مکے کے لوگ
جب بدر کے اندر بہت سے مارے گئے، لوگوں نے سمجھایا کہ اب تو سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ دین خالی ایسا ہی دین نہیں ہے، سچائی ہے کچھ نہ کچھ، اب تو قبول کر لو۔ کہنے لگے کہ یہ اگر دین ہے تو ہم بھی تو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم بھی تو کعبے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس وقت میں حاجیوں کی خدمت کا مطلب خالی وہاں پر سبیل لگانا نہیں تھا، حاجی لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، اپنے ساتھ کچھ راشن لاتے تھے۔ اب ہوٹل ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، جا کے وہاں سے کھاؤ، اس وقت میں ہوٹل کا نظم نہیں ہے، تو جو کچھ گھر سے حاجی لایا ہے وہ ختم ہو گیا، اب اس کے سارے کھانے کا نظم مکے کے لوگ کرتے ہیں۔ جب تک تم یہاں ہو تمہارا کھانا پانی تمہارا رہنے کا نظم ہماری طرف سے، یہ خدمت انجام دیتے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں تو فخر کرتے ہیں کہ ہم یہ بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں، ہمیں ایمان کی کیا ضرورت۔ اللہ نے قرآن میں کہا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان کے لیول پر لا رہے ہو، حاجیوں کی خدمت کر لی تو ایمان جیسا عمل ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کی نظر میں لوگ برابر نہیں ہیں، ایمان کے بغیر کر رہے ہو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کس درجے میں قبول نہیں کیا جائے گا؟ مکے کا ایک سردار ہے عبداللہ بن جدعان، کسی زمانے میں بڑا مالدار تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے رشتہ داروں میں ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جو والد ہیں ان کے بھائیوں میں، کسی زمانے میں بڑا مالدار، حالات بگڑے، پیسہ ختم، مالداری گئی، اور اخلاق سے بھی ایسا گر گیا کہ خاندان والوں نے قریب نہیں لگایا۔ ایک دن سوچا کہ جا کر اپنے آپ کو کہیں ہلاک کر دوں، لے جاؤں جنگلوں میں جاؤں گا، کوئی جانور درندہ کھا لے گا۔ وہاں گیا، اللہ کی رحمت ہوئی، سونا ہاتھ لگ گیا۔ سونا ہاتھ لگنے کے بعد واپس آیا، زندگی سنوارنے کی سوچی۔ آپ کو معلوم ہے اسلام کے آنے سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، مارا بھی نہیں جاتا ہے، قبر میں دفن کر دیتے، ایسے ہی مر جائے گی۔ اس شخص نے یہ بیڑا اٹھایا کہ جہاں پتہ لگا فلاں کے گھر میں بچی ہے اور وہ اس کو دفن کرنے والا ہے، فوراً پہنچ گئے۔ کیا چاہیے؟ کتنا پیسہ چاہیے؟ جتنا چاہیے مجھ سے لے لو، بچی مجھے دے دو، اس کو مارو مت۔ اس طریقے سے 90 ایسی لڑکیاں، ایسی چھوٹی بچیاں جن کو ان کے سگے ماں باپ زندہ دفن کرنے والے تھے، شخص جا کے چھڑاتا ہے۔ مکے کے اندر قحط پڑا، اس شخص نے 2000 اونٹ ذبح کیے ہیں، مکے لوگوں کو کہا میری طرف سے کھاؤ پیو۔ یہ دھن دولت لٹانے والا شخص اللہ کے رسول سے پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ عبداللہ بن جدعان کا کیا ہوا، اس کی مغفرت ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں ہوگی، اس کا آخرت پر ایمان نہیں تھا۔ تو آپ کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی، آپ کی اولاد کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی، اس ایمان کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے آس پاس ماحول بڑے عجیب عجیب ڈھنگ سے آپ کے ایمان پر حملہ کرتا ہے۔ آپ کوئی بھی کام کریں، آپ کے آس پاس کے کاموں کو دیکھیں، سرکاری کاموں کی شروعات کو آپ دیکھیں، ٹرین کے سفر کی شروعات کو آپ دیکھیں، اسکول کالجز کے اندر دن کی شروعات کو آپ دیکھیں، جہاں بھی آپ دیکھیں گے پہلا کام وہ ہے جو آپ کے عقیدے پر حملہ کرتا ہے۔ کسی بھی خاص عبادت کے ذریعے سے اس کو شروع کیا جاتا ہے، جبکہ لیبل یہ ہے کہ یہ جگہیں دھارمک جگہیں نہیں ہیں، مذہبی جگہ نہیں ہے، یہ کام مذہبی نہیں ہے، لیکن شروعات وہاں سے ہے۔ نتیجہ ہمارے نوجوانوں کے اندر سے ایمان کی اہمیت کم، ہمارے بچوں کے ذہنوں سے ایمان کی اہمیت کم، ان لوگوں کے لیے دوسرے اعمال، دوسرے عقائد اور یہ عقائد اسلامی عقائد دونوں برابر نظر آتے ہیں۔ تو ان کی حفاظت کرنا آپ کا کام ہے۔ جہاں دیکھیں اس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں، سوشل میڈیا کا آپ کے بچے استعمال کرتے ہیں، چھوٹے بچے، اور ان چھوٹے بچوں کے لیے جو ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، ان ویڈیوز کے اندر مدد کس سے مانگی جا رہی ہے؟ جو بچے آپ کے تنہائی میں بیٹھ کر کے فون دیکھ رہے، کچھ دیر کے لیے بیٹھ کر دیکھا کرے کہ کیا ان میں کہا جاتا ہے، اور کل وہی بچہ وہی الفاظ استعمال کرتا ہے، اور جو بات ایک بار زبان پر آ گئی اس بات کی برائی کم سے کم یہ ہے کہ کچھ تو کم ہوئی ہے، اور جس چیز کی برائی آپ کے ذہن سے نکل گئی آپ کل اس چیز کو قبول کریں گے کہ نہیں، کیا گارنٹی؟
اس لیے اپنی حفاظت، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت، اپنے عقائد کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس عقیدے کو جو اللہ نے دے دیا ہے صحیح سلامت قبر میں لے کے جانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول کی 13 سالہ زندگی، مکے کی زندگی عقیدوں پر ہے۔ مدینے میں آنے کے بعد نماز کی تفصیلات آئی ہیں، کچھ تھوڑی بہت ابتدائی احکام نماز کے متعلق مکے کے اندر تھے۔ آپ کو معلوم ہے قبر کے اندر 3 سوالات ہیں، تینوں عقیدے کے بارے میں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آخرت کی زندگی کے اندر بنیادی طور پر جو چھٹائی ہوگی، لوگوں کو الگ کیا جائے گا، ایمان کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ ہمارے لیے شریعت کے احکام یقیناً ہیں، لیکن عقیدے کی اہمیت کہیں زیادہ ہے، اس کی حفاظت کرنا ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان چیزوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سبھی حضرات کو بھی ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔